حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی کہانی سناتے ہیں۔ فرماتے ایک دن میں اپنی والدہ سے پاس بیٹھا تھا تو میری ماں نے مجھ سے پوچھا کہ بیٹا حذیفہ یہ بتاؤ کہ کتنے دن ہو گئے حضور سے ملاقات نے کی؟ تو میں نے عرض کی امی کے دن تو کافی بیت گئے ہیں، تو اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں مغرب کی نماز محبوب علیہ السلام کے پیچھے نہ پڑھ کر آؤں، اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں اپنے لیے اور آپ کے لیے بخشش کی دعا بھی کرواؤں گا۔ تو ماں نے کہا بیٹا پھر دیر کیوں کرتے ہو، جلدی محبوب کی چوکھٹ پہ پہنچ جاؤ۔ فرماتے میں حاضر خدمت ہوا، مغرب کی نماز پڑھی، محبوب علیہ السلام نے جماعت کروائی، صحابہ نماز پڑھ کے گھروں کو چلے گئے۔ فرماتے میں کونے میں بیٹھ کر انتظار کرنے لگا۔ آقا کریم علیہ السلام اپنے معمولات عبادت میں مصروف تھے۔ میری ہمت نہ ہو سکی کہ میں حضور سے عرض کر سکوں کہ حضور میری ماں کی بخشش کی دعا کروا دیں، اور فرماتے وقت اتنی تیزی سے سمٹا کہ عشاء کی اذان کا بھی وقت ہو گیا۔ اذان ہوئی، اقامت کہی گئی، محبوب علیہ السلام نے نماز پڑھائی، لوگ نماز پڑھ کے گھروں کو چلے گئے اور میں وہیں پر بیٹھ کر انتظار کرنے لگا، اور وقت اتنی تیزی سے سمٹا کہ عشاء کی اذان کا بھی وقت ہو گیا۔ اذان ہوئی، اقامت کہی گئی، محبوب علیہ السلام نے نماز پڑھائی، صحابہ نماز مکمل کر کے گھروں کو چلے گئے، اور فرماتے میں وہیں کونے پہ بیٹھ کر انتظار کرنے لگا۔ وقت اتنی تیزی سے سمٹ رہا تھا کہ ایک دل میں خیال آتا کہ گھر چلا جاتا ہوں، لیکن پھر خیال آتا کہ ایک چھٹی نماز کی لے کر آیا تھا، اب نمازیں بھی 2 ہو گئی ہیں، بغیر دعا کے چلا گیا تو ماں ناراض ہوگی، ماں نے تو چھٹی سی شرط پہ دی تھی کہ میرے لیے بخشش کی دعا کروانا۔ آقا کریم علیہ السلام کی طرف بڑھنے لگتا تو خیال آتا کہ حضور تو اپنے معمولات میں مصروف ہیں، ادب یہی ہے کہ خاموش ہو کے بیٹھ جاؤں۔ فرماتے اسی کشمکش میں بیٹھا تھا کہ کیا کروں۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا کہ محبوب علیہ السلام اپنے مصلی امامت سے اٹھے اور کاشانہ اقدس کی طرف بڑھنے لگے، تو میرا دل دھڑکنے لگا کہ حذیفہ اب تو موقع ہاتھ سے جا رہا ہے، اور اگر حضور گھر چلے گئے پھر تو صبح ملاقات ہوگی۔ فرماتے غیر ارادی طور پر نہ چاہتے ہوئے بھی میرے قدم کچھ تیز ہوئے تو قدموں کی آہٹ اور آواز پیدا ہوئی۔ آقا کریم علیہ السلام نے رات کے اندھیرے میں پیچھے پلٹے بغیر فرمایا من ھذا، کون ہے جو میرے پیچھے پیچھے آ رہا ہے؟ حذیفہ تو نہیں ہے؟ قلت نعم، جی جی حضور میں حذیفہ ہی ہوں۔ حضور میں حذیفہ، اللہ تجھے بھی بخشے تیری ماں کو بھی بخشے، بتا کام کیا ہے؟ حذیفہ اللہ تجھے بھی بخشے تیری ماں کو بھی بخشے، بتا کام کیا ہے؟ بندہ مٹ نہ جائے آقا پر تو وہ بندہ کیا ہے؟ بندہ مٹ نہ جائے آقا پر تو وہ بندہ کیا ہے؟ بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے؟ ابھی حذیفہ گھر سے نہیں چلے تھے کہ حضور کو پتا تو حذیفہ کس بات کی چھٹی مانگ رہے۔ حضور بات حذیفہ اللہ تجھے بھی بخشے تیری ماں کو بھی بخشے، بتا کام کیا؟ اب حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں خاموش کھڑا ہوں کہ کام کیا بتاؤں، کام تو محبوب اتنے کریم ہے کہ لبوں تک بھی نہیں پہنچنے دیتے۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ یہ جو ہم حضور علیہ السلام کی دہلیز پہ اپنے دکھڑے سناتے ہیں، اپنی حاجتیں پیش کرتے ہیں، کہا یہ سب کچھ صرف اپنے دل کی تسلی کے لیے ہوتا ہے، ورنہ وہ محبوب تو وہ ہیں جو بند لبوں کی کہانیاں بھی جانتے ہیں، جو بند سینوں کی داستان بھی جانتے ہیں۔ اب حضرت حذیفہ سے حضور فرماتے ہیں کہ حذیفہ بتاؤ کیا کام ہے؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ خاموش کریں۔ آقا کریم علیہ السلام نے وقفہ سکوت توڑا اور حضور میں حذیفہ سنو، ان ھذا ملک لم ينزل الارض قط، ابھی ایک فرشتہ میرے پاس آیا تھا جو آج سے پہلے کبھی زمین پر نہیں آیا، اور حذیفہ آج وہ اسپیشل رب سے اجازت لے کر آیا تھا کہ مالک مجھے اجازت دینا میں بھی تیرے رسول کو جا کے سلام نہ کر کے آؤں۔ تو حذیفہ وہ ہمیں سلام کرنے کے لیے آیا ہوا ہے۔ میرے استاذ مکرم فرمایا کرتے ہیں یار سلام پڑھنے سے نہ روکا کرو، کیوں؟ کہا یہ تو وہ وظیفہ ہے جو رب نے حجر و شجر کو بھی عطا کیا۔ مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں آج تک اس پتھر کو بھی جانتا ہوں کہ
کہ میرے حضور جب بھی اس کے قریب سے گزرا کرتے وہ حضور کو سلام پیش کیا کرتے۔ کیا خیال ہے یار، پتھر پتھر ہو کے محبوب کو سلام کریں؟ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان امتی ہو اور پڑھنا بھول جائے؟ محبتوں کا عنوان یہ ہے، اپنی اولادوں کو یہ وظیفہ دو، صبح بھی حضور کو سلام، دوپہر بھی محبوب کو سلام، رات بھی حضور کو سلام۔ یہ سادہ سی بات ہے۔ آپ گلی سے گزر رہے ہوں، کوئی چھوٹا بچہ آپ کو سلام کرے، ایک دن، 2 دن، 3 دن، تو چوتھے دن آپ بھی موٹر سائیکل سے بریک لگا کر پوچھ لیتے ہیں کہ بیٹا آپ کس کے بیٹے ہیں، روزانہ مجھے سلام کرتے ہیں؟ تو کہا اپنی اولادوں کو یہ وظیفہ اتنا پڑھا دو، صبح بھی حضور کو سلام، دوپہر بھی محبوب کو سلام، رات بھی حضور کو سلام۔ تو یار کبھی تو حضور پوچھیں گے نا یہ کس کا پتر ہے روزانہ مجھے سلام کرتا ہے؟ اور اگر حضور کے لبوں پہ ماں باپ کا نام آ گیا تو مجھے بتاؤ پھر محبت کا تعلق گوڑا ہوگا کہ نہیں؟ فرمایا حذیفہ اللہ تجھے بھی بخشے تیری ماں کو بھی بخشے، بتا کام کیا ہے؟ اب حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش کھڑے ہیں کہ کام کیا بتاؤں، کام تو محبوب علیہ السلام نے لبوں تک بھی نہیں پہنچنے دی۔ تو حضور میں حذیفہ ابھی ایک فرشتہ میرے پاس آیا تھا جو آج سے پہلے کبھی زمین پر نہیں آیا، اور آج وہ اسپیشل رب سے اجازت لے کر آیا کہ مالک مجھے اجازت دینا میں بھی تیرے رسول کو جا کے سلام نہ کر کے آؤں۔ تو حذیفہ وہ ہمیں سلام کرنے آیا، اور حذیفہ اس نے مجھے آ کر بتایا ہے کہ میری بیٹی فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے اور میرے بیٹے حسنین کریمین جنتی جوانوں کے بھی سردار ہیں۔ سیدہ شباب اہل الجنہ، یہی 2 نوجوان ہیں جو جنتی جوانوں کے بھی سردار ہیں۔ میرے حضور کتنا